ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز قانون دان حسن رضا پاشا صاحب نے۔ پاشا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ پاشا صاحب 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی، ہم اس پہ آئیں گے ذرا، لیکن جو بنیادی فیصلہ ہے وہ آئینی عدالت کا ہے۔ اب آئینی عدالت کا قیام وہ زیادہ دور نظر نہیں آ رہا۔ ایک تو 26ویں ترمیم کا معاملہ ابھی جو آئینی بینچ ہے اس کے پاس چل رہا ہے، کیا یہ کیسز جو آئینی بینچ کے پاس ہیں یہ کیری فارورڈ ہوں گے یا یہ کہیں انفیکشس ہو جائیں گے؟ دوسرا جو ایک تاریخی حوالہ دیا جاتا ہے کہ 5 جولائی 1977 کو جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو پھر جسٹس انوار الحق اور دیگر ججوں کے ذریعے وہ پی سی او کی ایک صورت بنائی گئی۔ تو ایسے ماحول میں جب ایک کیس چل رہا ہے 26ویں ترمیم سے متعلق بھی 27ویں ترمیم آ جاتی ہے، تو کیا یہ اس کے ساتھ یہ تشبیہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے آپ کا کہ 27ویں ترمیم آنے کے بعد جو کیسز آئینی بینچ میں چل رہے ہیں یا سماعت ہو رہی ہے تو وہ ادھر ہی جائیں گے، کیری کریں گے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن رہی ہے۔ تو میرا جواب اس میں ہے کہ یقینی طور پہ یہ ٹرانسمٹ ہو جائیں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، اور وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے یہ ختم ہوئے ہیں۔ یعنی کیونکہ لگتا یہی ہے کہ انہی ججز کو شاید وہ لے کر جائیں جو یہ سماعت کر رہے ہیں۔ اب دوسری بات جو ہے جو 26ویں ترمیم والے کیس کی ہے، تو یہ آئی تھنک کہ یہ انفیکچوس ہو جائے گا، یا اس کی پریئر کلاز میں امینڈمنٹ کر کے 27ویں کو چیلنج کریں گے، لیکن کاز آف ایکشن چونکہ 27ویں کے نافذ العمل ہونے کے بعد، یعنی جب پارلیمان اس کو منظور کر لے گی تو پھر نیا کاز آف ایکشن بنے گا۔ تو یقینی طور پہ جنہوں نے اگریڈ پرسنز ہیں، اگریڈ پارٹیز ہیں، انہوں نے چیلنج کرنا ہوا تو 27ویں ترمیم کو نئے سرے سے کریں گے، اور جب وہ نئے سرے سے کریں گے تو وہ جو 26ویں ترمیم والی ہیں، خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے اور فارمیشن آف جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، تو وہ پھر ان کو انفیکچس ہو جائیں گی اور وہ واپس ہی لینے پڑیں گے ان کو۔ تیسرا جو قصہ ہے 77 والی صورتحال، ہاں جی چلو ٹھیک ہے، آپ جواب دینے پھر میں سوال کروں گا۔ ہاں جی، جو 77 والی صورتحال ہے، دیکھیں یہ چینجز وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آئین جو ہے وہ لائیو ڈاکومنٹ ہے اور اس میں امینڈمنٹ آ سکتی ہیں، اچھی بھی آ سکتی ہیں، بری بھی آ سکتی ہیں، اور جب اچھی آتی ہیں تو اس میں عوام الناس کو فائدہ پہنچتا ہے، اور جب کوئی بری آتی ہیں تو اس میں نقصان ہوتا ہے، ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے، عوام کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور یہ اس کی جو گریوٹی ہے وہ بہت بعد میں جا کے پتہ چلتی ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے ملک کو، ملک آگے گیا ہے یا پیچھے گیا ہے۔ لیکن ترمیم کرنے کے حوالے سے جو اختیار آئین نے پارلیمان کو دیا ہے وہ بہرحال وہ انہوں نے وہ استعمال کیا۔ جی ہاں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جب یہ ایک بحث چل رہی تھی، سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے، تو مناسب نہیں تھا کہ یہ چند دن کے لیے آگے لے جاتے، بعد میں کرتے، یہ تاثر نہ بنتا کہ جی صرف اس بحث کو سمیٹنے کے لیے اور اس ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا ہے اس پر قدغن لگانے کے لیے یہ نئی عدالت بنائی جا رہی ہے تاکہ پچھلا معاملہ تو ملبہ تو صاف ہو جائے۔ ارشاد صاحب، جو وقوع ہونا جنہوں نے سرزد ہونا ہے وہ ہو جاتے ہیں، وہ انتظار نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ یہ 26ویں ترمیم کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے یا اس کیس کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے 27ویں نہیں آئی۔ میرا خیال ہے اور بھی کچھ ایسی ضرورتیں تھیں جن کی وجہ سے 27ویں ترمیم ہرڈلی لائی جا رہی ہے۔ یہ آپ کچھ دنوں کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آئینی عدالت کے قیام سے، کیونکہ ایک بہت بڑا بیک لاگ ہے، ہم لوور کورٹس میں بھی دیکھتے ہیں، ایپلیٹ کورٹس میں بھی، سپریم کورٹ تک 56,000 کے قریب کیسز ہیں غالباً سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ ہیں، جو آئینی معاملات سے علاوہ ہیں۔ آئینی عدالت کے قیام سے کیا سپیڈی جسٹس اور پائیدار انصاف
پاکستان کے عوام کے مقدر میں آئے گا؟ میں آپ کو بالکل ایک غیر جانبدار تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ جب سے یہ آئینی بینچ بنا ہے اور آئین کی موشگافیاں، آئینی میٹرز، وہ کوئی کبھی 3 رکنی بینچ سن رہا ہے، 5 رکنی بینچ سن رہا ہے، 7 رکنی بینچ سن رہا ہے، اور وہ فیصلہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ٹھیک فیصلہ ہوا ہے غلط فیصلہ ہوا ہے، ان تمام چیزوں کو میں ایک سائڈ پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں. اور یہ بالکل میں لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سے آئینی بینچ بنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو کیسز کی ڈسپوزل بہت زبردست ہوئی ہے، عام آدمی کے کیسز لگ رہے ہیں. اور آپ یہ بتاتا چلوں کہ جس وقت 26ویں ترمیم ہوئی اور آئینی بینچ بنا تو اس وقت 2013-14 کے کیسز کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو رہی تھی. کرمنل اپیلز کی بات کر رہا ہوں، ڈیتھ سینٹینس والے اور لائف امپریزنمنٹ والے. تو اب آج کی بات ہے کہ آج میں خود سپریم کورٹ میں ایک بینچ میں پیش تھا تو وہاں پہ جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے بتایا کہ اب ہم 2020 کے کیسز کی سماعت کر رہے ہیں، 2020-21 کی. میننگ دیر بائی کہ ان 7 مہینوں میں جس طریقے سے سپریم کورٹ نے عام آدمی کے کیسز کی سماعت کی، ان کے فیصلے کیے، چاہے وہ سیول ہیں چاہے وہ کرمنل ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اس کی جو 26ویں کی امپلیکیشن ہے، رائٹ اور رانگ، وہ تاریخ کرے گی فیصلہ، اس کا الگ بات ہے. لیکن یہ جو بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل ود فل کمٹمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز، اور آپ بے شک اپنے کورسپونڈنٹس کو بھیج کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ڈیٹا بھی منگوا لیں کہ اتنے عرصے میں ڈسپوزل کیسے ہوئی ہے. تو یہ ایک ریکارڈ قسم کی ڈسپوزل ہوئی ہے. یہ تو ٹھیک ہے، پھر اچھا ہے اگر ایسا آئندہ بھی ہوتا ہے تو. اچھا یہ فرمائیں، صدر مملکت کو تاحیات جو استثناء دیے گئے، وزیر اعظم نے تو خیر کہا کہ نہیں میں تو یہ نہیں لوں گا. یہ کہا جاتا ہے کہ مساوات کا جو بنیادی اصول ہے اس کے بھی منافی ہے. اسلام میں تو خیر کوئی استثناء کسی کو حاصل ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو بھی سزا ملے گی. تو کیا یہ استثناء ضروری تھا اور کیوں ضروری تھا؟ میرا خیال یہ ہے، بڑے ادب اور احترام سے بات کروں گا، کہ یہ خواہ مخواہ کی اوور ڈوئنگ کی گئی، یہ کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی. اچھا، نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا. لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے. جب یہ انڈر کنسیڈریشن تھا، مسودہ پیش ہوا، اس وقت لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی. اسی کا ہی اندازہ لگا کے کہہ دیتے جی کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ مجھے یہ ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، اگر یہ منظور ہو جاتی، دوسری طرف آپ دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں نا، کہ اگر یہ منظور ہو جاتی تو شاید یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ وزیر اعظم کا نام اسی لیے پھر ڈراپ کر دیا. صحیح ہے.